الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کل تراویح میں 5واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس سورت کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے متعلق ایک حکم بیان فرمایا ہے کہ سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ سلام یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا لفظ متعین ہے جس کے ذریعے وہ اپنی آپسی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے ہیں۔ انگریزی میں گڈ مارننگ بولتے ہیں، گڈ ایوننگ بولتے ہیں، گڈ آفٹرنون بولتے ہیں، ہندو بھائی نمسکار وغیرہ بولتے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کو دیکھ کر سیکھا ہوا ہے، اور ان سب کے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ مفید نہیں ہیں، اتنے زیادہ معنی اور مطلب کو اپنے اندر رکھے ہوئے نہیں ہے جتنا کہ ہمارا اور آپ کا سلام کرنا معنی اور مطلب رکھتا ہے۔ سلام کرنے میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم اور آپ اگر اس کو جان لیں گے تو ہمیں حیرت ہوگی، کیا ایک لفظ میں اتنی ساری باتیں ہیں؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کے ذریعے اس کی ملاقات کی ابتدا ہو، بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے۔ اگر کسی سے بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے تو سب سے پہلے ہماری زبان سے سلام کے الفاظ نکلے، پھر ہماری اگلی بات کا آغاز کیا جائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے دن میں چاہے کتنے ہی مرتبہ ایک ہی آدمی سے ملاقات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اتنی بار اس سے سلام کیا جائے۔ صبح میں آپ اس کے پاس گئے جب بھی سلام کریں، شام میں گئے جب بھی سلام کریں، دوپہر کو گئے جب بھی سلام کریں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی کے پاس سے ابھی آیا، پھر 2-4 قدم آگے بڑھنے کے بعد، یعنی درمیان میں دیوار آ گئی
دونوں کے درمیان میں پردہ حائل ہو گیا یا کسی درخت کے اس طرف چلا گیا پھر آ کر اسی سے بات کرنے آیا ہوا ہے تب بھی سلام کریں. سلام کرنے میں بہت زیادہ فائدہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ پچھلی امتوں کی 2 برائیاں تمہارے اندر داخل ہو جائیں گی. پچھلی امتوں کی 2 برائیاں وہ اس امت کے اندر داخل ہو کر رہیں گے. یہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی. نمبر 1 حسد، اور دوسری چیز بغض. حسد کہتے ہیں دوسرے کے مال کو دیکھ کر ہمارے پیٹ میں آگ لگ جانا. دوسرے کے پاس دیکھا کہ اس کا مکان بہت بڑا ہے، 2-4 گاڑیاں اس کے پاس ہیں، مکان بھی بہت ہے، دکان بھی بہت بہترین ہے، اولاد بھی اس کے پاس زیادہ ہے، لڑکے زیادہ ہیں، خوبصورت بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکری والے ہیں، اور میرے پاس کچھ نہیں، میں پھٹیچر آدمی، فقیر آدمی، حقیر آدمی، کچھ بھی نہیں میرے پاس. میرا مکان بھی ایسا ہی بارش میں ٹپک جاتا ہے، نہ میرے پاس کوئی نوکری، میرے لڑکوں کی شادی بھی نہیں ہوئی، ان کے پاس بھی کوئی نوکری نہیں. تو دوسرے کے مال کو دیکھ کر ہمارے پیٹ میں آگ کا لگ جانا اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ مجھ کو اس کا مال ملے یا نہ ملے، اس کا مال برباد ہو جائے، اس کا کمپا ڈوب جائے، اسی کا نام ہے حسد. مجھے اس کا پیسہ ملے یا نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں، اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس سے ساری مال و دولت ختم ہو جائے، اسی کا نام ہے حسد. یہ بری عادت پچھلی امتوں میں تھی جو اس امت میں بھی پھیل گئی. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغض، یعنی دشمنی، دل کے اندر کینہ کپٹ رکھے رہنا، موقع کے تلاش میں رہنا کہ کبھی موقع اگر مل جائے تو اس کو صاف کر دیں. تو یہ 2 برائیاں اس امت کے اندر ضرور داخل ہو کر رہیں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اور یہ دونوں کی دونوں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں کی دونوں عادتیں، برائیاں ساری امت میں پھیلی ہوئی ہیں. بڑا کیا، چھوٹا کیا، مرد کیا، عورت کیا، ہر آدمی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے. دوسرے کے کپڑے دیکھ کر آنکھوں میں جلن، دوسرے کے مال کو دیکھ کر آنکھوں میں جلن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلایا کہ اگر کبھی کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو تو تمہارے دل سے اس کے متعلق جو حسد ہے، جو بغض اور عداوت اور دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گا. سلام کے اندر اتنی خوبی ہے، اتنا پاور اللہ نے رکھا ہے. آپ ذرا غور کریں اور ہماری باتوں کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، آج سبق سیکھ لیں کہ سلام کیا چیز ہے. سلام کے اندر 5 باتیں ہیں. سلام کے اندر کتنی باتیں ہیں؟ 5 باتیں ہیں. سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. السلام یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن شریف کے شروع میں
عموماً ہر قرآن شریف کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے معنی، ٹرانسلیشن، مطلب کو سمجھ لیں گے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کم از کم نام تو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے 99 نام یاد کرے گا، اس کا احاطہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یاد کرنا، تو اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام السلام۔ تو سلام کے اندر 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے سلام کرنے میں ذکر ہے۔ سلام کرنے میں کیا ہے؟ ذکر ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کو سلام کیا، السلام علیکم، تو اللہ کا نام آپ کی زبان سے جاری ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کا نام آپ کی زبان سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو اللہ کا نام لینا، اسی کا نام کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ذکر کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، اور ایسی جگہ یاد کروں گا جہاں کے لوگ بہت ہی نیک اور پاک باز ہیں۔ یعنی فرشتوں کی محفل میں ہم یاد کریں گے کہ دیکھو میرا بندہ فلاں شہر کا، فلاں گلی کا، فلاں محلے کا، فلاں گھر کا، فلاں باپ کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو سلام کرنے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی چیز، ساری کائنات سے بڑی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اکبر من کل شیء، تمام چیزوں سے بڑی اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ساری دنیا کو آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں اللہ کے ذکر کو رکھ دیں تو اللہ کا ذکر ہی بڑا ہوا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ 13ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو۔ الا، عربی زبان میں الا کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب کسی کے کان کو کھلوانا ہوتا ہے۔ غور سے سنو، ادھر ادھر دھیان مت دو، خبردار ہو کر سنو۔ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ تو سلام کے اندر سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا، السلام علیکم کہا۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی کس طرح سلام کرتے ہیں؟ سلام علیکم۔ دیکھیے اللہ کے 99 نام اٹھا کے دیکھیے کہیں پر سلامہ ہے کیا؟ اللہ کا نام تو کیا ہے؟ السلام ہے، الف لام شروع میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمارا مسلمان بھائی سلام کرتا ہے سلام علیکم، سلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اللہ کا نام اس نے لیا ہی نہیں۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا نہیں تو اللہ کا ذکر نہیں ہوا۔ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوا تو سلام کی پہلی چیز نہیں پائے گی۔ جب اللہ کا نام ہی اس کے اندر موجود نہیں تو اس نام کا جو اثر ہونا چاہیے، سلام کا جو فائدہ مرتب ہونا چاہیے، وہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا سلام کرنا راکھ میں موتے سکتا، بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ صاف صاف سلام کرنا چاہیے، حروف کی ادائیگی صحیح ہے۔ السلام علیکم،
ہمیشہ یاد رکھیے سلام ہو یا نماز میں جو آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ہو، صاف صاف الفاظ میں پڑھنا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے۔ تراویح میں اگر 2-4 منٹ فالتو حافظ صاحب لے لیں تو لوگ بولتے ہیں حضرت ذرا جلدی، ذرا سپیڈ بڑھاؤ، حرفاں کان تو چل جان دے، کمبے میں ڈب جان دے، حرفاں کدھر تو بھی چلے آنے، وہ تم نہ سمجھ میں آؤ نہیں آؤ، جلدی سلام پھیر ڈالے تو ہمیں گھر کو جا کو سو جاتی گی، چیر لیتے گی۔ الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی صحیح نہ ہو تو معنی اور مطلب بدل جائے گا۔ آپ اگر کسی سے بات چیت کرنے لگے اور دھڑام سے آپ ینتادری ایکسپریس فل سپیڈ میں آپ اس سے بات کریں گے تو وہ کہے گا ذرا سمجھ میں آیا دوبارہ بولو۔ تو قرآن کے الفاظ اگر صحیح نہ پڑھا جائے تو کسی کے کاموں میں کیا جائے؟ بہرحال تو سلام میں سب سے پہلی چیز اللہ کا ذکر ہے، اس لیے سلام اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، جواب بھی جب دیں تو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم السلام۔ اگر حروف بدل گئے تو معنی بدل جائے گا۔ السلام علیکم کسی نے کہہ دیا تو مطلب ہوگا تمہارے اوپر موت ہو، وعلیکم السلام بیچ میں لام حذف کر دیا یل، اس کا مطلب ہوگا تمہارے اوپر بھی موت ہو، تم مر جا۔ اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو سلام کے اندر پہلی چیز اللہ کا ذکر ہے، دوسری چیز کیا؟ تذکیر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تذکیر، یعنی سامنے والے کو یاد دلانا۔ السلام علیکم آپ نے کسی سے کہا تو آپ سامنے والے کو یاد دلا رہے ہیں۔ کس کا یاد دلوا رہے ہیں؟ اللہ کی یاد دلوا رہے ہیں۔ اللہ کا نام آپ نے لیا تو آپ سامنے والے کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسری بات بھی ہے، وہ یہ ہے جب ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، سامنے والا ہم کو دیکھے، اس کے دل کے اندر یہ خیال شیطان ڈال دیتا ہے، ممکن ہے کہ اب تیرا ساتھی آ گیا ہے، تیرا دوست آ گیا ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہوگی وہ اس کو پوری کر دے گا، تمہاری کوئی حاجت ہوگی تو وہ تمہاری حاجت روائی کرے گا، تمہاری مشکل کو دور کرے گا۔ ممکن ہے کہ کسی آدمی کے دل میں یہ خیال آ جائے تو کہا گیا سلام کرو، السلام علیکم۔ اے میرے بھائی، تو جو سوچ رہا ہے کہ تمہاری ضرورت کو میں پورا کر سکتا ہوں، اس خیال کو اپنے دماغ سے ہٹا دو۔ تم بھی میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا نام کہا نا اس نے، السلام علیکم، تم بھی اللہ کے محتاج، میں بھی اللہ کا محتاج۔ اللہ نے چاہا تو میں تمہاری مدد کروں گا، میرے دل کے اندر بات آئی تو میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ میں اگر مدد کرنا چاہوں، ساری دنیا تمہاری مدد کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں تذکیر بھی ہے، سامنے والے کو یاد دلوانا بھی ہے کہ تم بھی میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو سلام کے اندر دو باتیں آ گئی، ایک ذکر، دوسرا تذکیر، دوسرے کو نصیحت کرنا۔ ایک تو اس بات کی نصیحت کرنا کہ تم بھی اللہ کا ذکر کرو، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، السلام علیکم، تم بھی اللہ کا نام لو، وعلیکم السلام کہو، ذکر کرو۔ دوسری نصیحت کا، تم اور میں دونوں اللہ کے محتاج ہیں۔ سلام کے اندر تیسری چیز، دونوں کے اندر، دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں، دوسرا مسلمان سنتا ہے آپ کے سلام کو تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ کو سلام کہا، اس نے مجھ کو سلام کہا، تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس لیے مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ میرا دشمن نہیں ہے، دشمن ہوتا تو سلام کیوں کرتا، یہ تو میرا دوست ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو بھی سلام کریں گے تو وہ بھی اپنی ہسٹری فلیش بیک سب بھول جائے گا، ساری دشمنی ختم کر دے گا اور کہے گا آج فلاں میرے دشمن نے سلام کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے دوستی قائم کرنا چاہتا ہے، مجھ سے تعلق اور ربط پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مجھ کو سلام کیا۔
تو یہ اپنی دشمنی کو ختم کر دیتا ہے، دل میں آپ کے تئیں محبت کو پیدا کر لیتا ہے۔ تو سلام کرنے سے اپنے دل میں جو محبت ہے دوسرے مسلمان بھائی کے سلسلے میں اس کو ظاہر کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ادھر کے دل میں بھی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، ایک اللہ کا ذکر، دوسرا تذکیر، تیسرا کیا ہے، آپس میں محبت کا پیدا ہو۔ چوتھی چیز السلام علیکم، اس میں چوتھی بات کیا ہے، دعا ہے۔ السلام علیکم یہ بہت بہترین دعا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے، مطلب کیا ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے تم کو امن ہو، سلامتی ہو، تم کو سلام، تمہارے ایمان کو سلام، تمہاری زندگی کو سلام، تمہارے گھر والوں کو سلام، یعنی تمہاری پوری زندگی تم کو صحت حاصل ہو، ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے تم سالم رہو، محفوظ رہو۔ تو سلام کے اندر دعا بھی، جب ہم دوسرے آدمی کو سلام کریں گے، السلام علیکم کہیں گے، تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، میرے لیے دعا کر رہا ہے کہ میں ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہوں، سالم رہوں، سلامتی کے ساتھ رہوں، تو وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ بھائی میرے لیے دعا کرنے والا میرا کیسا دشمن ہو سکتا ہے؟ جو بھائی مجھ سے دعا کر رہا ہے، میرے لیے دعا کر رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو دل کے اندر محبت ضرور پیدا ہو۔ تو سلام کے اندر چوتھی بات کیا، دعا ہے، سلام کرنا، سلام کرنا دعا ہے۔ 5ویں چیز، ایک مسلمان ہے، دوسرا آدمی ہے، دونوں کے اندر کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے، یہ اس کو نہیں پہچانتا، وہ اس کو نہیں پہچانتا، ٹوپی دیکھ لیا، داڑھی دیکھ لیا، اب اس نے اس کو سلام کیا، تو سلام کا مطلب یہ ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے محفوظ رہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، تم مجھ سے محفوظ رہو، میں تم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر کسی سفر میں آپ جا رہے ہیں، کسی جگہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، اب اس کے دل میں ڈر ہو سکتا ہے، اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، آپ طاقتور ہیں، موٹے ہیں، اس سے آپ کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر وحشت اور خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سلام کر لیا، مطلب کیا ہے، آپ اس سے سلام کے الفاظ میں یوں کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، میں تم کو کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ تو سلام کے اندر یہ 5 کی 5 باتیں، ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، دوسروں کو بتائیں گے۔ تو سلام یہ بہت بہترین چیز ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی بڑی بڑی علامتوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ہر آدمی کو سلام کرو۔ سلام کرنے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ سواری پر اگر کوئی جا رہا ہے تو راستے میں جو دوسرا بیٹھا ہوا ہوگا گھر پہ، تو سوار پر جانے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرنا چاہیے، اور چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ ان میں سب حکمتیں ہیں۔ مثلا سوار جو آدمی گاڑی پہ جا رہا ہے اس کو حکم ہے کہ تم سلام کرو، جو گاڑی پہ نہیں جا رہا ہے، دکان پہ مکان پہ بیٹھا ہوا، اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ کیا، اگر دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی گاڑی چلانے والے کو سلام کرے گا، فوراً اس نے سنا گاڑی میں اپنا کام پہ جا رہا ہے، ادھر سے سلام کی آواز آئی، اس نے سوچا یار کہاں سے آواز آئی، ادھر مڑا تو ادھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ممکن ہے۔ اس لیے کہا گیا جو آدمی سواری پہ جا رہا ہے تم سلام کرو، جب یہ سلام کرے گا
جب اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوگا کہ مجھے فلاں کو سلام کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ راستہ صاف کرے گا، دیکھ لے گا ٹھیک ہے یہاں السلام علیکم، ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور فائدہ پوشیدہ۔ بتائیے سلام کے اندر جو اتنی باریک باریک باتیں ہیں، ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے، اظہار محبت بھی ہے، دعا بھی ہے، دوسرے آدمی کو اپنے سے محفوظ رکھنا بھی ہے، اتنی ساری باتیں کیا گڈ مارننگ کے اندر ہیں، گڈ ایوننگ کے اندر ہیں؟ تو ہمارے مسلمان بھائی جب کسی سے بات کرتے ہیں تو سلام سے ان کی ابتدا ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ آج کل فون کا سلسلہ چل پڑا ہے، موبائل کا سلسلہ چل پڑا ہے، تو موبائل اگر اٹھائیں تو ہیلو کہہ کر نہ پکاریں بلکہ السلام علیکم۔ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کو طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سب سے پہلے کیا کہو؟ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ فون اٹھاتے ہی فوراً السلام علیکم۔ ہاں اگر آپ پہچانتے ہیں کہ یہ فون جو آ رہا ہے یہ کسی ہندو بھائی کا ہے، جب سلام نہیں کرنا چاہیے، جب سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا فون آ رہا ہے، مسلمان کا آ رہا ہے یا غیر کا آ رہا ہے، تو جب بھی دونوں صورتوں میں آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر کسی غیر کا فون تھا، آپ نے سلام کر دیا ہے تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے فون کیا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کا فون ہے، جس آدمی کی طرف سے آپ کو فون آیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فون کس کا ہے، آپ نے فون ریسیو کرتے ہی سلام کر دیا اور ادھر پتا چلا کہ دوسرا آدمی جو بول رہا ہے وہ ہندو بھائی ہے، جب آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ ہندو کے لیے دعا کرنا، سلام کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے حدیث پہ عمل کیا ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، دونوں صورت میں سلام کرنے کا حکم ہے، اس لیے آپ کو ضرور ثواب ملے گا، گناہ ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ ان کو بھی تبلیغ ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے یہاں سلام کیا جاتا ہے، ہیلو نہیں بولتے۔ تو مسلمانوں کا طریقہ بڑا اچھا، تو سلام کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کے سلسلے میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو سلام کیا جائے، جب تم کو سلام کیا جائے تو جواب کس طرح دو؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جن الفاظ میں تمہارے بھائی نے تم کو سلام کیا ہے ان الفاظ سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی آئے، ایک صحابی تشریف لائے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم کہا تھا، تو حضور نے جواب میں بِأَحْسَنَ مِنْهَا قرآن پر عمل کیا، اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہو، کروڑوں رحمتیں ہو، وبرکاتہ اور بے شمار برکتیں۔ ایک تیسرے صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے ہیں آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکہ، بس کیا فرمایا؟ وعلیکہ، بس آگے کچھ نہیں فرمایا۔ اب اس حدیث میں چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کیا؟ جس طرح ہم کو سلام کیا جائے اس سے بہتر طریقے سے جواب دینا چاہیے، پہلی بات۔
السلام علیکم کہا تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ سلام اگر کوئی کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک کرے، بس اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجعل اہلہ، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، یہ سب غلط ہے، سنت کے خلاف۔ سلام صرف یہیں تک ہے وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس سے آگے یہ سنت طریقہ نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اگر کسی آدمی نے خود سے یہ سارے الفاظ کہہ دیے تو جواب میں وعلیکم کہنا کافی۔ کسی نے آپ کو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا مکمل سلام کر دیا، تو آپ بھی یا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں یا حضور نے جس طرح کہا تھا وعلیکم کہہ دیں، کافی۔ تو قرآن شریف میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم جن الفاظ میں تم کو سلام کیا گیا ہے اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، اور ردوہا، اگر بہتر الفاظ میں جواب دینے کا موقع نہیں ہے، کسی کام پہ لگے ہوئے ہو، ردوہا، جن الفاظ میں اس نے سلام کیا ہے انہی الفاظ میں تم جواب دے دو۔ اس نے کہا السلام علیکم تو آپ بھی وعلیکم السلام کہیں۔ قرآن شریف میں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کچھ بھی نہیں، بس نماز روزہ۔ قرآن کے اندر ہر چیز ہے، تجارت کیسا کرنا، نکاح کیسا کرنا، اولاد کی پرورش کس طرح، اولاد کی پرورش کس طرح ہونی چاہیے، آپسی رشتہ داری تعلقات کیسے ہوں، غیر مسلموں سے ہمارا تعلق کیسا ہو، سود کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں قرآن شریف۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ ڈھونڈنے والی آنکھ چاہیے، سوچنے والا دماغ چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے، سننے والے کان چاہیے، تو قرآن کے اندر سب کچھ۔ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے رہنے والے انسانوں کے لیے قرآن کریم میں ہدایت۔ اور سلام میں جو آدمی ابتدا کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سلام کو پہلے کرنے والا اللہ کا قریبی دوست بن جاتا ہے، بیسٹ فرینڈ، کلوز فرینڈ بن جاتا ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اس کو حاصل ہوتی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں حضور کو سلام کرنے میں پہلا رہوں گا، یعنی حضور کے سلام کرنے سے پہلے میں سلام کروں گا۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے حضور کو سلام کیا ہو اور حضور نے صحابہ کو سلام نہ کیا ہو۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحابہ کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر دیتے تھے، الا یہ کہ آپ گھر پہ سوئے ہوئے ہو یا دروازہ بند ہو، آپ نہیں دیکھ رہے ہو، ایسی صورت میں صحابہ خود سلام کرتے تھے، ورنہ آمنے سامنے اگر آ گئے سب سے پہلے حضور سلام کیا کرتے۔ ان کو اتنا شوق ہے، پیغمبر کو اتنا شوق ہے کہ مجھ کو اللہ کا قریبی آدمی بننا ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک مسلمان بھائی آ رہا ہے تو سلام نہیں کرتے، انہیں کرنا، انہیں آفٹر آل کہتا انہیں میرے کپڑے دیکھو 5000 کی میرا پینٹ ہے، میرے کپڑے دیکھو، میری گاڑی دیکھو، انہیں کہتا انہیں سلام کرنا، میں ہی کہے گا اسے سلام کرنے کا، میں مسجد کا فلاں ہوں، قبرستان۔ اللہ کے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار، لولاک لما خلقت الافلاق،
حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نہ ہوتے نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتا، نہ ساتوں آسمان ہوتے نہ ساتوں زمین ہوتے، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا۔ اللہ نے اللہ کے رسول ہی کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، انہی کی محبت میں یہ ساری کائنات اور ہمارا اور آپ کا وجود ہے۔ وہ سب سے پہلے سلام کر رہے ہیں، ساری دنیا کی مال و دولت ان کے پیروں کے نیچے، اگر وہ چاہیں تو طائف کے بڑے بڑے پہاڑ کو اللہ سونا بنا دے، احد کا بڑا پہاڑ ان کے لیے ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے، اتنے بڑے پیغمبر خود سے سلام کرتے ہیں۔ اور ہمارے دلوں میں کدورت ہے، دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، دوسرے کو دیکھ کر پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ انہیں کرنا سلام، میں نہیں کرتا، میں بڑا آدمی، میرے سر کو سنگا ہی بھینس کے۔ یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا بخیل آدمی، سب سے بڑا میزر کون ہے؟ جو سلام نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے جو آدمی سلام کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوگا، دنیا میں بھی اس کو اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اپنا قریب بنائیں گے۔ بعض لوگ تو اس سے بھی زیادہ بخیل ہیں، ایک تو خود سے سلام نہیں کرتے، اگر کسی نے سلام کیا تو جواب نہیں دیتے ہیں، کیا میں اس کے سلام کو جواب دینا سو کون انہیں، اس کے سلام کو میں جواب دینا کیا، نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کیا، مالدار آدمی سلام کرے گا تو فوراً جواب وعلیکم السلام، بہت صاف صاف الفاظ میں سلام کا جواب دیں گے، صاف صاف الفاظ میں وعلیکم السلام۔ اگر کوئی غریب آدمی چھوٹا آدمی سلام کرے ویسا، تو سلام اللہ کے نام پر تم کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تم کو اس کے اوپر غصہ ہے، اس غریب کے اوپر تم کو وہ برا نظر آ رہا ہے، تو اللہ کے نام میں تمہارے ساتھ کیا دشمنی کی؟ اللہ کے نام کو تم کیوں ہندی کی چھندی کر رہے ہو؟ اللہ کے نام تو صاف سے لو، اللہ کے نام کی تم توہین کر رہے ہو، السلام کا لفظ ہے، تم بولے بھائی صاحب ختم ہی کر دیا اللہ کے نام کو، تو گناہ ہوگا۔ ایک تو یہ گناہ کہ اس آدمی کو تم نے فقیر سمجھا، ذلیل سمجھا، اپنے کو بڑا سمجھا، دوسرا یہ گناہ کہ اللہ کے نام کو صحیح طریقے سے تلفظ نہیں، توہین کے ساتھ اللہ کے نام کے اوپر غصہ اتارا۔ بعض لوگ کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو صاف صاف بولنا چاہیے۔ تم کو اگر غصہ آ رہا ہے کسی غلط منظر کو دیکھ کر، کوئی مصیبت اور آفت کو دیکھ کر، تو اللہ کے نام نے کون سا نقصان کیا ہے، اس کو صاف الفاظ میں کہی۔ بہرحال سلام کے اندر بے شمار فوائد لکھے ہوئے ہیں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو اس کا سلام کرنا سنت ہے۔ آپ اگر کسی کو سلام کریں گے تو آپ نے سنت رسول پر عمل کیا۔ جس آدمی کو سلام کیا گیا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دے، اتنے بلند آواز سے دے کہ اس کے کان میں پہنچ جائے، اس کو پتا چل جائے کہ ہاں اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ بعض لوگ ہوا میں سلام کرتے ہیں، مسجد میں قدم رکھتے السلام علیکم، سامنے کون ہے کہ کون نہیں ہے، کوا ہے کہ کتا ہے کہ سب کو سلام۔ لوگوں کی زبان پر ویسے ہی عادت کے طور پر بولتے ہیں، ایک ہیبٹ سی بنی ہوئی ہے، مسجد میں قدم رکھا السلام علیکم۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، پیشاب پیخانہ کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے بعض مسلمان بھائی لیٹرین میں بھی فون اٹھا کے بات کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کمیونیکیشن ہو، آپس میں بات چیت ہو، وہاں پر بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال مسجد میں داخل ہوتے ہی لوگ سلام کر دیتے ہیں، دیکھنا تو چاہیے کہ میں کس کو سلام کر رہا ہوں، کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، کسی کو ڈسٹرب تو نہیں ہوگا، کسی کے نماز میں خلل تو واقع نہیں ہوگی۔ قدم رکھتے السلام علیکم، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کو یہ کیا بولتے ہیں، اس کو عادت پہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، عبادت ہے سلام کرنا۔ تو سلام کریں تو دیکھ کر کریں، ہم کس کو کر رہے ہیں، کتنی آواز ہماری پہنچ رہی ہے،
کتنا ہم کو آہستہ بولنا چاہیے، کتنا بلند آواز سے بولنا چاہیے. گھر میں جاتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے. گھر میں جاتے وقت اگر آپ سلام کر کے اندر داخل ہوں گے تو گھر کے اندر خیر ہوگی، برکت ہوگی. ہمارے گھروں کے اندر سے برکت اور خیر سب ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو. میں نے آپ کو 2-3 سال پہلے بتایا تھا کہ گھر میں جانے سے پہلے 3 کام کرے تو آپ کے گھر کے اندر خیر اور برکت ہو. سب سے پہلے سلام کرنا، السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کریں. پھر گھر میں داخل ہو تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد. جتنا بڑا درود آپ پڑھے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. چھوٹا درود میں نے پڑھ کے سنا دیا، 3 مرتبہ پڑھیں. پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں. 40 دن اس طرح آپ عمل کر کے دیکھیں، اپنے گھر والوں سے بھی عمل کروائیں تو آپ کے گھر کے اندر کی ساری بلا مصیبت ختم ہو جائے گی. برکت ہی برکت آپ کے گھروں کے اندر. کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے دکان کو کھولنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی سلام کرنا چاہیے. البتہ سلام کے الفاظ وہاں بدل جائیں گے کیونکہ دکان آپ کھول رہے ہیں، دکان کے اندر تو کوئی دوسرا ہے نہیں، یا دروازہ آپ اپنے مکان کا کھول رہے ہیں، گھر کے اندر تو کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر ہم اتحیات میں جو سلام پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے. کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا، میرے اوپر، ادھر جو 2 فرشتے ہیں ان کے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. آپ اس کام کو کر کے دیکھیں، آپ کے مکان میں، دکان میں، ہر جگہ آپ کو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج اتوار ہے، تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا اور موضوع بھی ایسا تھا، معاف فرمائیں. ایک آخری بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. گزشتہ کل ہمارے ایک جماعت کے ساتھی جناب زکریا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. دیکھیے، ہم سب ایک ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، محلے میں رہتے ہیں آپس میں، اگرچہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن مسلمان بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم ان کے لیے دعا کریں، صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے محلے کے رہنے والے، دوسرے محلوں کے رہنے والے، اگر ہمارے کانوں میں کسی بھی مسلمان کی موت کی خبر پہنچے تو فوراً ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ثواب پہنچانا چاہیے. ہمارے مدرسوں میں بھی، دیوبند میں اور جہاں میں پہلے پڑھتا تھا مظفر نگر میں، وہاں پر سب یہی طریقہ ہے. اگر کہیں سے خبر آتی ہے، سبق پڑھا رہے ہوں، کہیں سے خبر آتی ہے، فون آتا ہے، پرچے میں لکھ کے لڑکے بھیجتے ہیں کہ ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا، نانا کا انتقال ہو گیا، تو استاد سبق ختم ہونے کے بعد تمام طلبہ سے ایصال ثواب کرواتے ہیں. کس طرح؟ پورا قرآن شریف پڑھ کر اگر ثواب پہنچائے تو بہت بڑا ثواب ہے. یہ ہر آدمی 1-1 پارہ پڑھ دے. اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف. درود بھی آ گیا، سورہ فاتحہ بھی آ گیا، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ اگر پڑھیں گے اور جو مرحوم ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے سامنے ابھی 1-2 دن پہلے تھے اور چلے گئے، ان کو ہماری جانب سے تحفہ ملے گا، ان کا دل بڑا خوش ہوگا. اگر ہم نے ان کو کوئی برا بھلا کہا ہو، ہم نے کبھی ان کو برا بھلا کہا، کوئی غصے کی بات ہم نے کہی ہو، جب وہ دیکھیں گے کہ میرے فلاں آدمی کی طرف سے یہ تحفہ آیا ہے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ راضی کر دیں گے. ان کو کیا کر دیں گے؟ راضی کر دیں گے. ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو کسی دن معافی مانگیں گے، لیکن معافی مانگنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے. تو طریقہ یہی ہے، ان کے نام پر قرآن شریف پڑھ کے بخشا کریں، یا مسجد میں کچھ پیسے دے دیں، یا کسی غریب کو، یتیم کو کچھ پیسے دے دیں ان کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو راضی کرا دیں گے. صرف 1 مرتبہ دینا کافی نہیں،
جتنے مرتبہ آپ سے ہو سکے، جب جب بھی آپ کو یاد آئے، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں نے اتنی مرتبہ ان کو ثواب پہنچایا ہے، اب میرا گمان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو راضی کرا دیا ہوگا، تو آپ چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو کسی مسلمان کے موت کی خبر سنے، آپ کے کانوں میں آئے، تو یہ کام چھوٹا سا کر لیں۔ اگر ان کا حق آپ کے اوپر تھا، آپ نے ادا نہیں کیا، تو اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے ان سے قرض لے رکھا ہے 10,000 روپے، اس کے بدلے آپ قرآن شریف پڑھ کے بخش دیں، ایسا ان کے گھر والوں کو جا کر 10,000 دینا پڑے۔ یہ تو آپسی معاملات کی بات ہے، وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ تو ویسی باتوں کا میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کوئی برا بھلا کہا، کبھی وہ ناراض ہو گئے آپ سے، یا آپ نے ان کی غیبت کر رکھی ہے، چغلی کر رکھی ہے، جب کی یہ بات ہے، تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں ابھی، اور سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ امام صاحب دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح قرآن کی سورتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد زبان سے کہنا چاہیے، دل سے نہیں، صرف زبان سے بھی کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں نے قرآن شریف کی فلاں فلاں سورت پڑھی ہے، درود شریف پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا کر ان کو جنت عطا فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح دعا کر لینا، اسی کا نام ہے بخشش کرنا۔ قرآن شریف پڑھ کر بخشنا جو کہا جاتا ہے، اسی کا نام ہے۔ اس طرح قرآن شریف پڑھ لیا، ان کے لیے دعا کر دی، تو اس سے آپ نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت جناب زکریا صاحب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچائے، ان کے تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے، ان کو قبر کے ہر قسم کے تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ ایک بات یاد آ گئی، رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بہت فضیلت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر کسی مسلمان کا انتقال رمضان میں ہوتا ہے تو قیامت تک ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان بے نمازی ہو، گنہگار رہا ہو، کچھ بھی رہا ہو۔ رمضان میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو قیامت تک اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ رمضان میں مرنے کی فضیلت ہے، اسی طرح جمعہ میں مرنے کی فضیلت ہے۔ ہاں، وہ گنہگار اگر ہے تو قیامت کے دن اس کے گناہ کا حساب لیا جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن رمضان میں انتقال ہوا تو قیامت تک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اس لیے ان کے رشتہ داروں کو غم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خوشی منائے، یعنی زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے رشتہ دار کی وفات رمضان کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ اگر کسی ہندو کا بھی رمضان میں انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے رمضان اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ رمضان کے احترام میں اس کو قبر کا عذاب رمضان میں نہیں دیتے ہیں، رمضان کے بعد اس پر قبر کا عذاب جو بھی ہونا ہوگا شروع ہو جائے گا۔